الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے شب معراج کا کچھ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ مہینہ شعبان کا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے انتظامات رکھے ہیں، پوری سہولتیں رکھی ہے۔ اگر نہ بننا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے، بننا چاہا تو سہولتیں رکھی ہیں۔ اگر رمضان کے علاوہ، شعبان کے علاوہ اور دنوں میں اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو رمضان سے پہلے یہ رجب کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی چاند دیکھ کر کہ یا اللہ مجھے شعبان اور رمضان میں پہنچا، اس کی عبادتیں برکتیں عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی آپ نے۔ اس سے علماء کرام نے درازی عمر کی دعا کرنے کے لیے استدلال لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بڑی ہونے کے لیے دعا مانگا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضور نے رجب کے مہینے میں چاند دیکھ کر رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں برکت عطا کرے اور بڑی عمر عطا فرمائے اپنے کرم سے، نیک کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دین کمانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے پہلے آنے کے پہلے شعبان کا مہینہ آ رہا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک 15ویں رات رکھی ہے۔ 15ویں رات یہ ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخلوق اور اپنے بندوں کی عمریں لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس دن جو کوئی بھی مانگتا ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث میں باتیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی گنہگار آدمی، ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں انسان اللہ کے دربار میں معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہنما، رہبر، پیغمبر بنا کر بھیجا، تو آپ نے بتایا کہ قبیلہ بنو کلب، جو مدینے میں اس زمانے میں قبیلہ تھا جس کے پاس بکریاں زیادہ تھیں، مینڈے دمبے زیادہ تھے ان کے پاس میں، تو حضور نے ان کی مثال لے کر فرمایا کہ اگر قبیلہ بنی کلب کے پاس میں جو بکریاں ہیں، ان کے بکریوں کی جو کھال ہے، کھال کے جو بال ہیں، بال کی جو تعداد ہے، تعداد سے کہیں زیادہ شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کیا کوئی بندہ اپنے سر کے بال گن سکتا؟ نہیں گن سکتا، مشکل ہے اس کے لیے۔ تو جب بکری کے اوپر کتنے بال ہیں وہ کیسا گن سکتا؟ اور بکری نہیں، بکریاں، اس کے پاس جتنا ریوڑ ہے، جتنے بکریاں اس کے پاس ہیں، سب بکریوں کے جو بال ہیں، بالوں کی جو تعداد سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر آواز لگانے والا غروب آفتاب سے آواز لگاتا ہے،
صبح صادق تک آواز لگاتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو تو مانگے، روزی کے لیے مانگے، عمر درازی کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، پریشان حال ہے تو پریشانی دور ہونے کے لیے مانگے، غریب ہے تو غربت دور ہونے کے لیے مانگے، بیمار ہے تو شفا کے لیے مانگے، صحت کے لیے مانگے، بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے مانگے، شادی نہیں ہو رہی ہے تو شادی ہونے کے لیے مانگے۔ جو جس مقصد کے لیے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ مانگے گا اس کو پورا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ کون سی شب ہوگی؟ 15ویں شب شعبان کی 15ویں شب ہوگی، اور اس دن ہم لوگ دوسرے کاموں میں لگے رہتے، بعض لوگ پٹاخے پھوڑنے میں، اب تو خیر نہیں کر رہے پہلے کے ویسا، اب گھروں میں اچھا پکا کے کر کے ایک لمبا کام کر لیتے ہیں، اپنے لیے لمبا کام گھروں میں عورتیں بنا لیتی ہیں، لمبا وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ رات تو ایسی ہے جس میں ہلکا پھلکا کھا کر اللہ کی عبادت کرے، اور بعض لوگوں نے اس کو مردوں کی رات رکھا ہے، نام اس کا، مردے آتے ہیں سب وہ گھروں کو کہتے، اب مردے اگر آ گئے تو زندے کہاں بھاگیں گے بولو ڈر کے۔ ایک صاحب کو سکتہ ہو گیا بیچارے، لوگ لے گئے، لے جانے کے بعد دفنا کے آ گئے، جب دفنا کے واپس آئے تو پتہ نہیں وہ سکتہ لمبا چلا، وہ سانس رک گئی تھی ان کی۔ اب قبر میں دفنا کے کر کے لٹا کے بٹی وٹی ڈال کے آئے تو پھر ان کو ہوش آیا، جب ہوش آئے تو آواز آنے لگی تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے قبر کو کھودا تو اس میں سے وہ آدمی نکلا، زندہ صحیح سلامت، مرا ہی نہیں تھا، سکتہ تاری تھا تو بولے کہ مر گیا، لے آ کے ڈال دیے۔ پھر اسی حالت میں وہ گھر کو بھاگ کے آیا، کفن وفن ویسی لپٹ لے کے تھا، اب وہ تو آیا زندہ رہا، لیکن جس نے اس کو دیکھا ہیبت کے مارے وہ مر گئے، ہیبت کے مارے وہ مر گئے۔ تو اب مردے اگر گھروں کو آنا شروع کرے، جس کو ہم مردوں کی عید بولتے، اور ان کے لیے باہر بعض گاؤں کے اندر اب کرتے، اب تو خیر حیدرآباد میں شہروں میں نہیں ہے، چراغاں جلاتے تھے پہلے، چراغ کے جو جلا رہے تو مردوں کو راستہ دکھنے کے لیے کہتے، اور پھر اس کے بعد لمبا تماشا اندر۔ تو بہرحال یہ رات اللہ سے مانگنے والی رات ہے، یہ سب کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے والی رات نہیں، کوئی بھی مردے نہیں آتے۔ خواب میں البتہ آ سکتے، آئے تو خواب میں کسی کے بھی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، خواب میں بادشاہ بھی بن سکتا ہوں، خواب میں وزیر بھی بن سکتا، کچھ بھی بن سکتا خواب میں، خواب ہے اس کا۔ ایک سنتوں کے خلاف ایک بزرگ کام کرتے تھے، تو ان کے پاس ایک اہل حق عالم دین گئے، جا کے بولے حضرت آپ یہ جو کام کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، سمجھاتے تھے لیکن انہوں یہ بولے کہ بھئی یہی حق ہے، حالانکہ حق نہیں تھا، وہ لمبا واقعہ۔ تو انہوں آ کے اپنا خواب سنائے ان کو۔ کیا خواب سنائے؟ حضرت میں ایک جگہ گیا، وہاں پہ جو سے 2 نہریں تھی، ایک نہر دودھ کی تھی، ایک نہر شہد کی تھی، اور ایک نہر جو سو گندے پانی کی تھی، گٹر کی تھی۔ حضرت قبلہ میں آپ کو دیکھا کہ آپ شہد کے نہر میں آپ ادھر سے ادھر دوڑ رہے، پورے جسم پہ آپ کے شہد لگا ہوا ہے، اور میں گندے پانی کے اندر ہوں گے۔ تو انہوں بولے صاف سیدھی بات ہے، تو گنہگار ہے تو گندے پانی کے اس میں، اور میں نیک ہوں تو اس لیے اللہ میاں میرے کو شہد کی نہر میں دکھا رہا ہوں۔ تو انہوں بولے خواب پورا نہیں ہوا حضرت، ابھی خواب باقی ہے۔ بولے تو کیا خواب باقی ہے؟ اس کے بعد اپن دونوں ایک ساتھ باہر نکلے، گڈھے پہ آ گئے، ویسے بولتا نا گاؤں میں گڈھے پہ آ گئے، زمین پہ آ گئے، نہر سے نکل گئے۔ آپ شہد کی نہر سے نکلے، میں یہ گٹر کی نہر سے نکل گیا، گندے نالے سے۔ نکلنے کے بعد پھر وہاں ایک جگہ جمع ہو گیا، قریب ہو گئے۔ اس کے بعد جو قصہ ہوا وہ سنو حضرت، آپ بولے اس کے بعد میں آپ کو چاٹ رہا ہوں، آپ میرے کو چاٹ رہے، بولے میں آپ کو چاٹ رہا ہوں، آپ میرے کو چاٹ رہے، بولتے کمبخت بھاگ یہاں سے، بولے۔ تو ایسے خواب بھی دیکھتے دیکھنے والے،
خواب کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ مردے گھروں کو آتے وہ آتے، یہ سب بولنے کی باتیں ہیں سب۔ ہاں، اب لوگ جو سب اس رات بھی گڑبڑ کرنے والے گڑبڑ کرتے، ذرا بھی ڈر خوف نہیں۔ ان کو جو سو خوش کرنے کے واسطے جو کام کرنا ہے نا، نیک اعمال ہے، اعمال صالحہ، ایسے کام جس سے ان کو خوشی ہو، ایسے کام کریے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ان کے لیے اچھے کام تو کرنے کے لیے تیار نہیں، زندگی میں ستاتے رہتے اور مرنے کے بعد انہوں یاد آ رہے، انہوں یاد آ رہے، انہوں ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، فلاں ہے یہ ہے، یاد کرتے، زندگی میں ستاتے رہتے، بولے تو بات نہیں سنتے۔ تو نہیں ستا کے بات سنا تو وہ بچہ فرما بردار ہے، اور مرنے کے بعد ان کے نام سے لا کے فروٹ بانٹ رہے، ان کے نام سے خیر خیرات کر رہے، وہ خیر ثواب تو پہنچتا، لیکن وہ زندگی میں اگر کرتے تو تھوڑے دن اور زندہ رہتے تھے، کیا معلوم، زندگی میں ستا ستا کے دنیا سے بھگا دیتے۔ اور نیک بندہ وہ ہے جو زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بیچ کا دروازہ۔ اگر دونوں کو بھی خوش نہیں رکھے تو یاد رکھو دنیا بھی اس کی اچھی نہیں گزرتی، آخرت بھی اچھی نہیں گزرتی اس کی۔ تو ماں باپ کی قدر کرنا، حدیث پاک کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ چند لوگ ایسے ہوں گے جو اتنے لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ انسانوں کی بخشش ہوں گی، لیکن چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے؟ سود کھانے والا۔ سود بولے تو مٹی، مٹی کا کھانے والا، مٹی کا دینے والا، مٹی کا لینے والا، مٹی کے لیے گواہ بننے والا، مٹی کے لیے کاغذ لکھنے والا، اور مٹی کے لیے لیا کر انہوں مٹی سے پیسے دیتے بلکہ ان سے ملانے والا، یہ سب گنہگار ہیں، ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والا اور اپنا پیجامہ ٹخنوں کے نیچے رکھنے والا اور ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے ماں باپ کو نہیں ستانا، یہ غلط کام نہیں کرنا، الا یہ کہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کرے تو وہ توبہ کی برکت سے ان کی دعا بھی قبول ہوتی۔ پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ ہمارے مدرسے میں دیکھتے تھے، مدرسے فیض العلوم میں جب بچوں کو سناتے تھے اساتذہ، بیٹا دیکھو آج رات شب برات ہے، رات میں جاگنا، جاگ کے عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ جب یہ سو باتیں ہوتی تھی تو اس کے بعد بچے آپس میں، بھائی ذرا میں ستایا تو معاف کر لے بھائی، ارے میں آئندہ سے نہیں ستاتا بھی، گالی دیا تو معاف کر دو۔ اور حیدرآباد سے گاؤں کو خطا لکھتے تھے کہ امی میں آپ کو ستایا تو معاف کریے، ابا آپ کو ستایا تو معاف کریے، آج 2-4 دن کے بعد شب برات آنے والی ہے، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی کہتے، اس لیے آپ معاف کرے تو بخشش ہوتی، خط لکھتے تھے گاؤں۔ اور آج ماں باپ کے سامنے معافی کے 2 بول بولنے سے شرماتے۔ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، ذرا غور کرو، سوچو۔ ماں اپنے منہ کا بھی نکالے کھلا دیتی نوالا بچوں کے، ماں نہیں کھا کے بچے کو کھلاتی، بھوکی رہتی، اب کھانا تھوڑا ہی ہے تو بھوکی رہ کے اس میں سے کھانا تھوڑا بچا کے بیٹے کے واسطے رکھ دیتی، بیٹا آئے تو کھلاتی۔ کبھی غور کر کے دیکھو، ہمارا اپنا ماضی کا زمانہ غور کر کے دیکھو، اب اللہ پیسہ دیا تو اب کے زمانے کو نہ کو دیکھو، ماضی کے زمانے کو غور کر کے دیکھو، کیسی کیسی زندگی گزری۔ ایک جگہ میں کچھ کپڑا خریدنے کے لیے گیا تو ایک صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، نگرانی کر رہے تھے، چوکیدار تھے۔ تو انہوں بولے مجھ صاحب میرا پورا ماضی میرے کو یاد ہے۔ تو میں بولا میرے کو بھی یاد ہے وہ زمانہ، چپل میں جو پہننے والی جو چپل ہوتی نا، اس کے اندر کبھی پھٹ جاتا تو سی کے پہنتے تھے، اس کو موچی کے پاس جا کے سلاتے تھے۔
میں یہ بولا تو وہ آدمی بولا مجھ صاحب میرے کو وہ بھی یاد ہے، کانٹا لگا لے کے ہم چلتے تھے، وہ بھی یاد ہے مجھے۔ گلے کو لگانے والا کانٹا ہوتا نا، وہ 2 پٹی کی جو چپل ہوتی ہے نا، اس میں لگا لے کے ہم لوگ جاتے تھے، وہ سب وہ بھی یاد ہے۔ تو وہ دور یاد کرو، کیسا دور گزرا ہمارا اپنا بچپن کا، کیسی پریشانی سے دور گزرا۔ آج اللہ دیا تو اترانا نہیں، اللہ تعالیٰ دیا تو اس پہ اکڑنا نہیں۔ کھانے کے لیے کتنی پریشانی ہوتی تھی، جنگل میں جا کے آدمی ہل جوتتا تھا اور بیلوں کے لیے، بھینسوں کے لیے بڑی محنت کرتا تھا، ہر طرح کی قربانی دیتا تھا۔ آج بھی دیتے ہیں دیہات کے بعض لوگ، اس کے بعد تھوڑا سا اناج ملتا تھا۔ پہلے اناج دے کے دوسری چیز لیتے تھے، ترکاری لینا رہے تو ترکاری کے لیے پہلے جا کر گیہوں یا گندم یا دھان، 2 سیر دھان دیے تو آدھا کلو بھنڈی دیتا تھا، 1.5 کلو آلو دیتا تھا، یعنی اس کے بدلے میں وہ چیز خرید کے لاتے تھے پہلے۔ تو وہ زمانہ یاد کرو، اللہ ہم کو کیسے زمانے سے گزارا۔ ویسے غربت میں بھی ہمارے جو ماں باپ تھے نہیں کھا کے ہم کو کھلاتے تھے، یعنی اٹھنے نہیں آ رہا، کمزوری ہو جا رہی تو بھی ماں باپ جیسے کیا ہے اپنے لیے نہیں کھاتے تھے، بچوں کے لیے رکھتے تھے۔ لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، رگوں میں اس کا جوانی کا خون دوڑنے لگتا ہے تو ماں باپ کو بھول جاتا۔ جب بولتا ماں باپ عمر بڑی ہو گئی بھائی ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا بولتا، حالانکہ وہی ماں باپ ہے، اس کو سمجھا کے پڑھائے، اس کو تربیت کرے اس کی، اور اس کو کھلائے پلائے، گو منہ دھلائے، اس کا سارے کام کرے، وہی بچہ باپ کے بارے میں ایسا خیال رکھا۔ اور یاد رکھو شب برات میں اگر ماں باپ کو ستائے ہیں، ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کو بھی، تو بخشش نہیں ہے اس کی، اللہ اس کی دعا کو معاف قبول نہیں فرمائے گا، اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ پیروں کے پیچھے پھرتے نا، حضرت حضرت قبلہ، حضرت قبلہ، بابا بابا، ان کا مرتبہ اتنا نہیں ہے جتنا ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کے قدموں کی نیچے جنت، باپ جنت کے دروازوں میں سے اصل بیچ کا دروازہ ہے۔ پیر ہمارا جیسو دروازہ ہے نہیں بتایا گیا، پیر کی دعا قبول ہوتی نہیں بولے حدیث میں نہیں ہے۔ ماں کی دعا بچے کے حق میں، باپ کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے، یہ بتایا گیا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت قبلہ حضرت قبلہ، پیچھے پیچھے پہ، وہ بھی کرو منع نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو اصل دیکھو۔ ماں باپ کو ستا رہے اور جا کے حضرت کے پاس جا کے تحفے نذرانی دیکھ کے بولے حضرت دعا کرو برکت ہونے کے لیے، دعا کرو اچھی نوکری ملنے کے لیے، یہ سب بول رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو ستا رہے۔ ماں باپ کو ستانے والا کیا ترقی کر سکتا؟ ایک مرتبہ یہاں پہ بازو میں ایک گھر ہے، میرے بہن بھائی صاحب نے مکان بنایا، 2 کمرے بنائے اچھے۔ بنانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا شاید انہوں بھی کسی بڑے آدمی کو بلا کے، اپنے استاد کو یا پھر اپنے پیر و مرشد کو بلا کے دعا کرا کے گھر کا افتتاح کراتے ہوں گے، سمجھا، گھر برانی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ۔ گھر برانی جو کراتے نا ویسا میں سمجھ کے تھا، لیکن ہمارے بہنوئی صاحب نے کیا کیا، اپنی والدہ کو بلا کے لائے۔ جب میرے دماغ میں فوراً آیا ماں سے بڑی کوئی نہیں ہے دنیا میں، اللہ رسول کے بعد ماں باپ ہے، ماں باپ سے بڑے مرتبہ والے کوئی نہیں ہے۔ مل صاحبوں کے لیے آگے مل صاحبوں سے دعا کرا رہے، وہ بھی کراؤ، لیکن پہلے نظر اپنی جانا تو ماں باپ پہ جانا۔ امی آپ پہلا قدم آپ رکھیے۔ الحمدللہ میں نے ہمارے اس مدرسے کی بنیاد کے ٹائم پہ میں نے اپنی والدہ سے اس کی بنیاد رکھوائی۔ چاہا تو بڑے بڑے ولیوں کو لا سکتا، وہ بھی آئے، بعد آئے، آگے پیچھے آئے، لیکن میرے دل میں اس واقعے کے بعد یہ بات آئی کہ اس سے بڑے ولی کون ہو سکتے، ماں سے بڑے مرتبے والے کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہو سکتے سوائے اللہ اس کے رسول کے۔ ہم لوگ ماں باپ کو چھوڑ کے ان کو بلا کے ان کو، ارے ہمارے حضرت بھائی پڑھا میں ان کے پاس، اچھا کرے آپ پڑھے، بہت اچھا کرے،
لیکن مقام مرتبہ جو ماں باپ کا ہے وہ استاد کا، ولی کا نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا الگ مقام ہے، الگ مرتبہ ہے۔ اور ماں پیدا ہونے سے لے کر پیٹ میں کتنے دن پالتی، پیٹ میں کتنے دن پالتی، 9 مہینے رکھتی پیٹ میں، اور کھٹی چیزیں جس سے نقصان ہو نہیں کھاتی، سردی کی چیزیں نہیں کھاتی، کیوں؟ بچے کو نقصان پہنچے گا۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 مہینے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ دل چاہ رہا فلاں چیز کھاؤں، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا، نہیں کھا رہی۔ کیوں نہیں کھا رہی؟ بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور تیز تیز نہیں چل رہی، کیوں؟ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور نیند وغیرہ پوری لے رہی اس وجہ سے کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ کبھی خیال ہوتا کہ فلاں جگہ جانا ہے، شادی ہو رہی ہے، لیکن خیال آتا کہ بچہ ہے پیٹ میں، اس وجہ سے وہ شادی چھوڑ دی ہو۔ تو سارے بچیاں، ان کے سہیلیاں جمع ہو رہی ہے، لیکن یہ امید سے ہے، تو وہ جو دعوت ہے، وہ فنکشن ہے، فنکشن چھوڑ کے بچے کے خاطر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ قربانیاں کچھ کم ہے؟ اور بعض عورتیں ایسی ہیں کہ نماز کی پابند، ذکر و اذکار کی پابند، بچے کے خاطر میرا بچہ اچھا نکلے، میرا بچہ اچھا نیک بنے۔ ایک دواخانے میں ایک حاملہ عورت کو داخل کیا گیا، داخل کرنے کے بعد ڈاکٹر نے معائنہ کر کر بتایا اس نے کہ دیکھو سیریس کنڈیشن ہے، یا تو ماں کو بچا سکتے یا تو بیٹے کو بچا سکتے۔ تو ماں سے پوچھا گیا تو اس ماں نے کہا میری زندگی تو جتنی گزرنی تھی گزر گئی، میرے بچے کو بچانے کی سوچیے آپ۔ یعنی اپنی جان کو ترجیح دے رہی بچے کے لیے، بچے کو ترجیح دے رہی، جان جائے کوئی فکر نہیں ہے، بچہ زندہ رہے، بچہ زندہ رہے، یہ فکر ہے۔ اور اس ماں باپ کو ہم لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ پیسہ آیا تو پیسے کے گھمنڈ میں اب ماں باپ اور بیوی اگر سمجھدار نہیں ملی، بیوی کی محبت میں باپ کو ماں کو چھڑکیاں دے دیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ اس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور ہر طرح کی قربانی دی اس نے، دونوں مل کر کیسے کیسے پروگرام بناتے تھے، ایک پلان بناتے تھے کہ بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا، اس کو ہم ایسا پہنائیں گے، ایسا اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کو بڑا آفیسر بنانے کی کوشش کریں گے، دیندار بنائیں گے، اس کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے۔ کیسی قربانی ہے؟ اور بچہ جب چھوٹا ہے، دودھ نہیں پی رہا تو فکر لگی ہوئی کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا، بچے کو آنکھ ذرا سا گرم دکھا تو فکر ہو گئی کہ بچے کو بخار آیا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے آئے، دوا ڈالے، پھر بھی بچہ نہیں سو رہا ہے، رو رہا ہے، تو کبھی ماں لے کر ٹہل رہی ہے، کبھی باپ لے کر ٹہل رہا ہے، کبھی ماں کہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر سنبھالیے میں سو جاتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد جگا دیجئے میں لے کے ٹھہروں گی، آپ سو جائیے۔ کس کے خاطر؟ اولاد کے خاطر، بچوں کے خاطر۔ بچہ چھوٹا سا ہے، پیشاب کر لیا اور بستر گندا ہو گیا، کچا گیلا ہو گیا، اور بچہ جب رو رہا ہے تو سمجھ گئی کہ اس کو سردی ہو رہی ہے، تو ماں نے کیا کیا، وہ گیلا جو کپڑا ہے اس کو اپنے قریب کر لیا اور بچے کو سوکھے بستر پر سلایا، سوکھا والا جو حصہ ہے اس پر اپنے بچے کو سلایا، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ اٹھ کر دیکھ رہی ہے کہ بچہ کہیں جاگا تو نہیں، بچہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے جسم پر سے کپڑا ہٹ گیا، اس کو سردی لگ رہی ہو۔ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے، رات میں سو رہی ہے لیکن نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، فوراً خیال آتا بچے کا، نیند سے جاگتی ہے، بچے کو دیکھ لیتی ہے، ابھی سوئی، پھر خیال آیا حالت نیند میں کہ بچہ کیسا ہے،
نیند سے چمک کر اٹھ جاتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، کتنی فکر بچے کی ہے اس کو، باپ کو فکر کتنی ہے۔ 9 مہینے جس دن سے بیوی امید سے ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اس دن سے اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میری بیوی اپنے پیٹ میں بچے کو پال رہی ہے، اس کے لیے مجھے یہ کرنا ہے۔ شام ہوئی جاتے ہوئے راستے میں سوچتا ہے کہ حاملہ ہے میری بیوی، چلو فروٹ لے کر جاؤں گا، کوئی ایسی چیز لے کر جاؤں گا تاکہ اس کو طاقت آئے، بچہ صحیح پروان چڑھے، اس کی پرورش ہو سکے۔ یہ سوچ کے وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے، اور گھر سے باہر نکل کر شام کو آ رہا ہے تو ساری چیزیں سوچتا ہوا آ رہا ہے، اور پوچھتا ہے بیگم سے، بیگم طبیعت کیسی ہے؟ اور جب حمل ٹھہرتا ہے تو بعضوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، الٹیوں پہ الٹیاں ہونے لگتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جھیل رہی ہے ماں اپنے بچے کے خاطر۔ باپ کے دماغ پر ایک بوجھ، ذمہ داری سوار ہے کہ میرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، اور وہ دن گننے لگا کہ اتنے مہینے ہو گئے میرے گھر میں خوشی آئے گی، اور ذرا سا کچھ ہو گیا، سر میں درد ہوا، کچھ ہوا، بیوی سے کہتا چلو دواخانے کو چلیں گے، بتا کے آئیں گے، دواخانے میں بتا کے آتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، کئی ایک ٹیسٹ کراتے ہیں، اور وہ سب ہونے کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے، اور زور و خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو مبارکباد دیتا ہے، مبارک کہہ کر کہ کیسا پیار، محبت، خلوص کے ساتھ بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ بچہ ذرا سا بڑے ہونے لگتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اگر روتا ہوا نہ آئے تو اس کو لوچ لوچ کر، مار مار کر اس کو رلایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ رونا ضروری ہے تاکہ اس کے پھیپھڑے وغیرہ، نسیں جو سانس لینے کی سب کھل جائیں رونے کی وجہ سے۔ اگر نہیں روتا ہے تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتے۔ جب روتا ہوا دنیا میں آیا، بچے ماں باپ مل کر اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ بچہ کبھی گندگی کر رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی اس کو کھلا رہے ہیں، کیا کھلائیں؟ نرم غذا کھلائیے، نرم غذا کی فکر ہوتی۔ پیسے نہیں ہے اس کے پاس، ادھار لاتا ہے، قرضہ لے کے لاتا ہے۔ اب اس طرح سے اس کو پال کر بڑا کرتے ہیں، بڑا ہوتا ہے، جب تھوڑا سا الٹا پڑتا ہے اور سیدھے سے پلٹنے لگتا ہے تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، پلٹ گیا ہے، رینگنے لگا ہے۔ اب اس کو رینگنے پہ بس نہیں کرتے، اس کو کھڑا کرتے ہیں، بچہ جلدی سے چلنے لگے۔ اب اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چلاتے ہیں اس کو۔ اب تھوڑے دن تک کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کے، چھوڑ کے کہتے ہیں بیٹا بھاگو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بچہ وہ ہنستا ہوا ایک دم سے قدم بڑھاتا ہے، نیچے گرتا ہے تو فوراً اس کو جھپٹ کے اٹھا لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو یہ قدم بڑھا ہے میرا بیٹا۔ کیا خوشی کا اظہار ہوتا ہے گھر میں، خوشی گھر میں آئی، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد بچہ چلنے لگا، پھر بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، پھر اسکول جانے لگا، کتابوں کا انتظام ہوا، بستے کا انتظام ہوا، پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا۔ بڑا ہونے کے بعد نوکری کی فکر ہوئی، نوکری لگ گئی، سب کچھ اس کو مل گیا، پھر شادی کی فکر ہوئی، شادی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب اپنے پیر پہ ٹھہر گیا، پھر ماں باپ ادھر بوڑھے ہو گئے۔ وہ ماں جو کبھی بچے کے لیے رویا کرتی تھی آج بھی روتی ہے، لیکن اس کے قوا ویسے نہیں رہے جیسے جوانی میں تھے۔ باپ اس کے اندر وہ مضبوطی نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی جو جوانی میں ہے۔ ویسے وقت میں کہتا ہے بیٹا فلاں چیز لاؤ، کہتا ہے ابو آپ تو گھر میں رہتے ہیں، آپ کسی کیا ضرورت ہے؟ یعنی بڑھاپے میں کوئی خواہش نہیں ان کی، کوئی اچھا کھائے بھی نہیں وہ، اور ان کو جھڑکتے ہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو،
اور ان کے ساتھ جب گفتگو کرو تو نرمی والی کرو اور ان کو جھڑکو نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم گفتگو، اچھی میٹھی گفتگو کرو۔ ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ بیٹا تھوڑا سا وقت دے، بیٹا تھوڑا وقت دے، یہ چاہتے ہیں بیٹھ کے بات کرے، ذرا سا تسلی دے۔ ایک مرتبہ میری اپنی والدہ کا واقعہ ہے کہ بیمار پڑ گئے تو دواخانے کو لے گئے، جاتے وقت میں ہمارے بھائی دونوں تینوں تھے۔ اب ان کو والدہ کو کیا کرے، ایکسرا نکالنے کے لیے اندر لے گئے اسرا ہاسپٹل میں۔ اب وہ جب جاتے وقت میں تو فکر مند تھے کہ میں اکیلی جا رہی ہوں اندر ایکسرے کے لیے، ہم لوگ تو دروازے تک چھوڑ کر آئے۔ پھر وہاں سے لڑکیاں تھیں تو لڑکیاں لے گئے اندر۔ پھر جب واپس آئے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ 15-20 خاندان والے رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں سب جمع ہو گئے تھے۔ تو جب والدہ وہاں قریب آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ان کے، بولا فرمانے تم لوگ صبح گئے اتنا بولے، تو یعنی ان کی بیماری میں کمی آ گئی، یہ کہنا چاہتا۔ یعنی بچے اگر ماں باپ سے اچھی بات کریں گے، بیٹھیں گے، وقت دیں گے تو ان کو ڈھارس ملے گی، ان کے لیے بہت اچھا ایک سمجھ میں آئے گا کہ میرے بیٹے میرے سے دل لگا کر بیٹھے ہیں۔ ماں کیسا سوچتی تھی ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے؟ ایک میٹنگ میں چلے گئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا، لیکن ماں کا دماغ بچے کی طرف ہوتا ہے، ماں کا دماغ بچے کی طرف ہوتا ہے۔ شادی خانوں میں دیکھ لیجیے آپ، کھانا کھانے کے لیے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر گئے، اب سب کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ماں کو اپنے بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، دوسروں کو نہیں سنائی دیتی۔ یہ کیا ہے؟ ممتا ہے، ماں کی ممتا۔ لیکن بڑے ہو گئے تو ماں کدھر کی، بچے کدھر کی۔ اور بچے ایسے بد نصیب بچے ہی کہنا چاہیے ان کو، کیونکہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ جاؤ تھوڑا سا کماؤ آ جاؤ، لیکن ساری زندگی ادھر لگا رہے، بس باپ کے موتا پہ آ رہے ہیں، یا باپ مر گیا، ماں مر گئی تو بولے ذرا ویڈیو کال کر کے بتا دو۔ کیسی بد نصیبی ہے، کیسی بد نصیبی ہے ان کی۔ ارے کم ملا کوئی پرواہ نہیں، دنیا میں ہر ایک کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا ان کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ چاہے لاکھ کوشش کر لے، لاکھ کوشش کر لے، اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیا ہے؟ ماں کے پیر دباؤ، ماں کی خدمت کرو، سر میں تیل ڈالو، ماں کے سر میں درد ہو رہا تو سر دباؤ، اور ماں چپل پہن رہی ہے، پہننے نہیں آ رہا تو اپنے ہاتھ سے چپل پہناؤ اس کو، خود کر کے بتاؤ، بچے کریں گے دیکھ کر۔ کتنے بڑے بن جاؤ اور صدر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، دنیا کے بڑے بن جاؤ، لیکن ماں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باپ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بچے کے دوست آئے، آ کر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے ان کے والد آ گئے۔ والد آئے تو ان کا رکھ رکھاؤ لباس دیہاتی تھا، دیہات کے رہنے والے تھے، ویسے ہی لنگی وغیرہ پر آ گئے تو بیٹا بچوں میں ساتھیوں میں تعارف کرا رہا ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے ملاقات کریے، بیٹا بول رہا ہے۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں تیرا دوست نہیں، تیری اماں کا دوست ہوں، تیری اماں کا شوہر ہوں، یہ کہا انہوں نے۔ تکلیف ہوئی ان کو، یعنی تعارف کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو تو دنیا کی سب چیز مل گئی، ذرا سا کیا کپڑے اچھے پہن لیے، ذرا سا عہدہ کیا بڑا مل گیا، ذرا سا ان کے آفیسر کیا بن گئے۔ اگر ماں باپ پرانے لباس، وہی جو روایتی لباس ہے جو ہمیشہ پہنتے ہیں، اس کے ساتھ اگر آفس میں آ گئے تو ان کو شرم آ رہی ہے۔ ارے وہی آنچل میں چھپ کر، وہی آنچل میں اپنی آنکھ بند کر کے، وہیں پر سو کر، وہی ماں کی رولی کی رولی دے دے کر سلاتی رہی،
آج وہی ماں کے آنے پر تیرے کو شرم آ رہی ہے، وہی گندے کپڑوں میں روتا ہوا جا کر سو جایا کرتا تھا، بڑا سکون ملتا تھا تجھے جب، اور آج پیسہ آ گیا، عہدہ مل گیا تو شرم آ رہی ہے۔ کیسے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے۔ بہرحال ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، دل میں ان کی محبت ہونی چاہیے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کی 15ویں شب میں شب برات جو آ رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں سے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بچوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ معافی چاہے۔ دوست اور بزرگوں، ذرا سوچنا، اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا ماں کیا ہے، اور ہر ایک کی ماں ویسے ہی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کی ماں بھی ویسے ہی ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو فقیر کی ماں بھی وہی محبت سے پالتی ہے، اور کوئی امیر کبیر آدمی ہے تو اس کی ماں بھی وہی، غریب آدمی ہے تو اس کی ماں بھی ویسے ہی پالتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ جب خدمت کرو گے تو جنت ملے گی۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ بعض لوگ ماں کی محبت میں ماں 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 کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اتنا زیادہ ورد نہیں۔ باپ بھی اپنا مقام رکھتا ہے، باپ کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ باپ گھنا سایہ ہے، درخت ہے، گھنا سائے والا درخت ہے۔ باپ اگر نہ ہو تو گھر اجاڑ نظر آتا ہے۔ جس گھر میں باپ ہوگا بھلے ہی بیمار، لیکن ایک رعب دبدبا ہوتا ہے۔ اب بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ باپ ہمارا موجود ہے، رات میں آئے گا، اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی تو غلطی پر ہماری تنبیہ کرے گا۔ ایک بچے کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ آفیسر بن گیا، بننے کے بعد باپ نے جا کر اس سے ایسے ہی ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا اس وقت بڑے کون ہے؟ کہا ابو میں بڑا ہوں۔ بولے تو بڑا ہے؟ اس کو غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں بازو ہٹ کر وہ کہ بیٹا میں نے تجھ سے جو پوچھا کہ اب کون بڑا ہے، تو کہا کہ میں بڑا ہوں ابو، جب میں بڑا تھا لیکن اب نہیں ہوں، اب چھوٹا ہوں سب سے۔ تو بولے کہ اتنی دیر میں کیا ہو گیا تجھے، تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ بولے نہیں ابو، جب میرے سر پر آپ کا ہاتھ تھا تو میں سب سے بڑا محسوس کر رہا تھا، اب آپ ہٹ گئے، ہاتھ آپ کا ہٹ گیا تو میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ہے باپ کا مرتبہ۔ باپ کے پاس جاتا نا بچہ، کبھی کچھ ہو گیا تو جا کے باپ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرا باپ ہے، یہ جا کر جو بولنا ہے دل کی بات بولتا ہے۔ باپ کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ باپ کے بغیر بچہ کہاں سے، ماں کے بغیر بچہ کہاں سے، دونوں کا مقام اپنی جگہ برابر ہے۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، شب برات آ رہی ہے، اس کی قدر کرنا۔ شعبان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، پھر رمضان آئے گا، رمضان کی قدر کرنا، روزے رکھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، اور قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، خیر خیرات کرنا۔ اور خیر خیرات میں زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی کچھ رقم نکالنا۔ لوگ زکوٰۃ نکال رہے وہ بھی بڑی مشکل سے، اس میں بھی ہیلے حوالے کرتے، مول صاحب کون سا جو سو بھاؤ لگانا، بیچنے والا بھاؤ لگانا یا خریدنے والا بھاؤ لگانا، یا پھر مول صاحب وہ بیچنے کے واسطے جاتے نا، گئے تو اس میں سے ان پورا نکالنے کے بعد یہ ریٹ دیتا تو وہ ریٹ لگانا یا کون سا لگانا، اس میں سے کتنے ہیلے حوالے۔ یہ سب دل کا چور ہوتا ہے۔ بھائی کچھ بڑھ کے تو کیا حرج ہے، بڑھ کے تو کیا، سامنے والا کوئی دینے والا اگر دے رہا ہے تو اس میں کیا کرتے، پورا لیتے، چھوڑتے نہیں۔ اگر تھوڑا بڑھ کے دیا تو ٹھیک ہے، بے شکریہ بولتے اس میں۔ اللہ کے دربار میں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غریبوں سے نہیں کہہ رہا کہ زکوٰۃ دو، امیروں سے ہی کہہ رہا، دینے کے بعد ہی مانگ رہا نا اللہ تعالیٰ، وہ بھی اپنے ذات کے لیے نہیں مانگ رہا۔ بولے میرے غریب بندوں کو دے دو، جو ضرورت مند ہے ان کو دو، اور پہلے حقدار رشتہ دار ہیں، بھائی بہنیں ہیں، اولاد کو نہیں دے سکتے، اوپر اور نیچے نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوترا پوتری کو، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، یعنی اصول
نیچے اور اوپر نہیں دے سکتے، باقی آزو بازو دے سکتے، بھائی کو دے سکتے، بہن کو دے سکتے، سالے کو دے سکتے، سالی کو دے سکتے، اور پھپھو کو دے سکتے، چاچا کو دے سکتے، یہ سب کو دے سکتے، ڈائریکٹ اوپر اور نیچے نہیں دے سکتے۔ دو نہیں مصعب انہوں دیے تو کیا سمجھتے کہ مصعب زکوٰۃ کے دے رہے بول کے؟ ارے بولنے کی کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کے، بول کے دل میں سوچ لو بس سے کافی ہے۔ بھائی ذرا دل میں خیال آیا کہ بچوں کے کپڑوں کے لیے کچھ رقم دو، ایک 10,000 روپے آپ رکھ لیجئے، بچوں کے کپڑے بنائیے، بس ختم، زکوٰۃ ادا ہو گئی آپ کی۔ نہیں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، آپ بچوں کو کپڑے بنائیے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بولنے کی ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بھائی دل میں خیال آیا، چلو کچھ عنوان بھی بدل سکتے، آپ عیدی رکھ لو بھائی 5,000 روپے، اب وہ کچھ بھی کر لیتے وہ لوگ۔ تو بہرحال غریبوں کی مدد کرنے کی سوچئے، رشتہ دار پہلا حق رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر مدرسے والے حق رکھتے ہیں، اس میں غریب غربا بھی ہوتے ہیں، اور پھر قرآن کی تعلیم اور تبلیغ دین ہے، یہ دونوں ثواب اس میں ملتے ہیں۔ اور جہاں بھی مدرسے چل رہے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں، برابر دینا۔ اور یہ مدرسے آج کل جہاں پر بھی چل رہے عوامی چندے سے چل رہے، اس کی اہمیت حکومتوں کو سمجھ میں آ گئی۔ یو پی میں جا کے دیکھو، وہاں کے پورے مدرسوں کو گرانے کی سوچ رہے، کیونکہ مدرسے سے تعلیم ہو رہی، تعلیم سے مسلمان صحیح بن رہا، مسلمان صحیح بن رہا تو مسجد آباد ہو رہی، مسجد آباد ہو رہی تو مسلمانوں کے اندر دینی جذبہ آ رہا، آخرت کی فکر کر رہے۔ یہ نہیں چاہتے لوگ، اس لیے مدرسوں کو تھامنا، اپنے یعنی جتنی ان کو ضرورت ہے اتنی مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو بھی جتنا دے سکتے دینا چاہیے، اور دے کے اترانا نہیں، ہاں دے کے اترانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غرور بالکل پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چل، اکڑ کی وجہ سے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتا ہے۔ اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال باتوں سے بات نکلتے جا رہی، ٹائم بھی ذرا زیادہ ہو گیا۔ بہرحال آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا، کچھ اللہ کے راستے میں دینا، کچھ ذرا ہاتھ کھلا کرنا، ہاتھ بھی بچوں کے لیے بھی کھلا کرنا، اب سب کے لیے، غریب و غربا کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، اور بعض مانگنے کے لیے آتے ان کو بھی دینا، تحقیق کر کے دینا۔ آج کل فراڈی بہت ہو گئے، اور غیر لوگ بھی جو سو، ہاں زکوٰۃ کی رقم غیروں کو اگر دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے۔ صدقہ دے سکتے لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیروں کو، مسلمانوں کو دینا ہے وہ، تو اس لیے تحقیق کر کے دینا، کس کو دے رہے کس کو نہیں دے رہے، اور وہ سب ہونے کے بعد چلو ہو سکتا کچھ تو بھی چھوٹ گیا، کیا گیا، اور تھوڑا دینا، اگر ہے تو دینا، نہیں ہے تو قرضہ کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔